کہ انہوں نے آج کے دن میں ایک ایسے سیمینار کا انعقاد کیا. مردوں کی اس دنیا میں جہاں ہر طرف مردانگی کا ہی شور ہے، وہاں عورت کا گم ہو جانا ایک معمولی سی بات ہوتی ہے. جس طرح ورجینیا وولف نے کہا کہ اگر کسی عورت کو خود کو سنانا ہے تو اسے نزاکت کو کچل کر اونچا بولنا پڑے گا، لہروں کی مخالف سمت میں سفر کرنا پڑے گا، تبھی وہ اس دنیا میں اپنا وہ مقام حاصل کر سکتی ہے جو اس کا بنیادی حق ہے. میں نے سنا ہے کہ کریمہ جب چھوٹی تھی تو اسے تاریک راتوں میں وہ مہدم سی روشنی پسند تھی. جب وہ بڑی ہوئی تو نہ اس کی فطرت بدلی نہ ہی اس کا شوق بدلا. اس نے اپنے سماج کے گٹھن ٹوک جو اندھیرا تھا، جو تاریکی تھی، اس میں دور ایک روشنی دیکھی، اور پھر اس کی پوری زندگی اس روشنی کی تلاش کی جدوجہد میں بسر ہو گئی. وہ لڑتی رہی، روشنی کے جو پیرادار تھے ان کے ساتھ ان کے خلاف لڑتی رہی اور بڑھتی رہی. آخر کار اس کا وجود ٹورنٹو کے اس ندی میں ختم تو ہو گیا، لیکن اس کی فکر اسی روشنی کے ساتھ آج بھی زندہ ہے. وہ اسی روشنی کے ساتھ آج بھی موجود ہے. یہ وہی آواز ہے، یہ اس کی وہی نحیف آواز ہے جو آج گوادر سے لے کر ڈیرہ جات تک عورتیں نکل رہی ہیں. اپنے فرسودہ جو ان کو سماج نے جو بیڑیاں پہنائی تھی ان کو توڑ کر وہ نکل رہی ہیں، اپنے لیے نکل رہی ہیں، اپنے قوموں کے لیے نکل رہی ہے. یہ وہی کریمہ ہے جس نے وہ کر دکھایا جو آج تک کوئی نہیں کر سکا. میں اگر کریمہ کی کردار پر بات کروں تو کس کردار پر بات کروں؟ عورت کریمہ یا باغی کریمہ؟ عورت تو بنیادی طور پر فطرتاً باغی ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات سے بغاوت کرتی ہے. وہ اس پہچان سے بغاوت کرتی ہے جو اس سماج نے اسے دی ہے، جس پہچان میں اسے نازک اور کمزوری بنا دیا گیا ہے، جس میں اسے ننگ و ناموس کا رکھوالا بنایا گیا ہے. شاید یہ وہی چیز تھی کہ جب بھی بلوچ جوتکاروں کو روکنا پڑتا ہے تو ان کے گھر کی بیویوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان کے ماہوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. جو عاقب ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ بلوچ تو شاید ہم اس طرح کریں گے تو وہ رک جائے گا، مگر وہ رکنے والا نہیں ہے. اور اس کو روکنے سے بچانے کے لیے کریمہ نے اپنی زندگی دی. اس نے کہا کہ اگر یہ سماج عورت اور مرد کا ہے، عورت کو اگر اپنی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے، جو ایک لفظ ہم سنتے ہیں ہمیشہ کہ عورت کو آگے بڑھنا ہے، امپاورمنٹ میں کام کرنا ہے، اپنے لیے کام کرنا ہے. تحریک نسوائیں جو ہمارے ارد گرد بہت سی چل رہی ہوتی ہیں، جب تک عورت اس جگہ کا کلیم نہیں کرے گی تب تک وہ ترقی نہیں کر سکتی. جب تک عورت اس سماج کو اس کو اپنا نہیں سمجھ سکتی ہے وہ تب تک ترقی نہیں کر سکتی ہے، وہ تب تک کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہے. ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں عورتوں کو توڑا کر کے مٹایا جاتا ہے اور کچھ کو اکثر ہی مٹا دیا جاتا ہے. اس مٹنے کی جنگ میں وہی لوگ جیتتے ہیں جو اس جنگ میں نمودار ہو کر واپس آتے ہیں، اور جو اس سماج سے اپنی کہانی لکھنے کا حق چھین لیتے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ میں عورت اپنی کہانی خود لکھوں گی. اور میرے خیال سے دنیا کی سب سے بڑی بغاوت ہی یہی ہے کہ ہر شخص، ہر فرد، ہر قوم اپنی کہانی خود لکھنا چاہتا ہے. وہ اس پر کسی کی بھی برتری کو نہیں چاہتا ہے. کریمہ وہ باغی عورت تھی جو تم کے ایک چھوٹے سے گھر سے نکلی. اس نے سب سے پہلے فرسودہ جو سماجی ہمارے آلات ہیں ان کو سب سے پہلے ان کا سامنا کیا، ان سے جہد کی، اور اس کے بعد وہ اس جہد کا حصہ بنی جس کا حصہ بننے کے لیے شاید کچھ مرد حضرات بھی ڈر رہے تھے. اور پھر
جب وہ اس کا حصہ بنی تو اس قوم نے اس کو اپنی بیٹی کا لقب دیا. اس نے مزاحمت کو چنا, اور یقین کرے میں کہتی ہوں مزاحمت نے اس کو چنا اور اس قوم کو کے لیے اس کو ماں کا لقب دیا کہ یہ قوم جس میں ہزاروں کے شہداء ہیں, ایک بھی ایک سے کم نہیں ہے. کہانیاں اگر لکھنے کو مل جائیں تو اتنی بڑی کتابیں بن جائیں کہ وہ کم نہ ہو, لیکن ماں بنا دیا اسے کہ تم اس قوم کی ماں ہو جو میراب خان کا قوم ہے, تم اس قوم کی ماں ہو جو نواب بگٹی کا قوم ہے, تم اسی قوم کی ماں ہو جو بالاچ کا قوم ہے, اور تم اسی قوم کی ماں ہو جو شہید حیات کا قوم ہے. اور یقین کریں باغی مائیں باغی قوموں کو ہی پیدا کرتی ہیں. باغی ماؤں کے بچے کبھی سمجھوتا نہیں کرتے, وہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتے. کچھ ایسی باتیں ہیں جو شاید آج کے دن مکمل نہ ہو سکے. میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کریمہ بلوچ جدوجہد کی ایک نئی تاریخ ہے, اور ہم سب لوگ, میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں اس عہد کا حصہ ہوں جس عہد میں کریمہ پیدا ہوئی, اس عہد کا حصہ ہوں جس عہد میں کریمہ نے جو جدوجہد کی, اس عہد کا حصہ ہوں جس عہد میں کریمہ کی لاش نے بھی مزاحمت کی. یہ جنگ ظالم اور محکوم کے درمیان کی جنگ ہے, اس تضاد کی جنگ ہے جس تضاد کی وجہ سے مظلوم سے اس کی زندگی کی تمام حقوق چھین لیے جاتے ہیں. اور یہ جنگ شناخت کی جنگ ہے, اور اس جنگ کو آگے بڑھایا ہے تو انہی شہداء نے بڑھایا ہے, انہی شہداء کی خون نے بڑھایا ہے. کیا وہ ہماری شناخت ختم کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں. اس سے پہلے برطانیہ نے یہ کوشش کی تھی مگر ختم نہیں کر سکا. میراب خان نے اس کا وہ جو مقابلہ کر رہا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ مٹ جائے گا, لیکن وہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ابھی تک زندہ ہے. اسی طرح کریمہ بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی. کریمہ کا دن منانا ہے تو کریمہ کو پڑھے, کریمہ کا دن منانا ہے تو سمجھے کریمہ کیا تھی. یقین کرے کوئی بھی لفظ, کوئی بھی جملہ کریمہ کو بیان نہیں کر سکتا. کوئی بھی لفظ, کوئی بھی جملہ, کوئی بھی نظم اس کو بیان نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ خود ایک تاریخ ہے, وہ بلوچ قوم کی تاریخ ہے. اس نے جو جیلا, اس نے جو برداشت کیا, وہ ایک مثالی کردار ہے ہم سب کے لیے. کریمہ کہتی ہے کہ ہم انقلابی لوگ زندگی کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہم زندگی سے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ زندگی کی قیمت کیا ہے. ہم نے جن لوگوں کو کھویا ہے ہم جانتے ہیں کہ ان کی قیمت کیا ہے. یقین کیجئے یہ جدوجہد بھی اسی زندگی کے لیے ہے. ہم وہ زندگی چاہتے ہیں جو آنے والے ہر بلوچ میں جو اس کی شناخت کے ساتھ اس کو زندگی گزارنے کا حق دیا جائے, اس کی زمین کے ساتھ اس کو زندگی گزارنے کا حق دیا جائے. اور آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ شاید آنے والے نسلوں تک یہ جدوجہد یہ رہے یا نہ رہے, پہلے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی گئی, ہمارے سرزمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن آج جب میری ماں کریمہ بلوچ, آج ہم جب اس کا دن منا رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ بلوچ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, کیونکہ بلوچ ہر اس دور میں کریمہ بن کے آئے گی, ہر اس دور میں. اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ کریمہ کوئی نہیں بن سکتا. کریمہ وہ ہماری ماں ہے, کریمہ بننے کا کوئی شارٹ کٹ ہے ہی نہیں. کس نے بولا کہ کریمہ بننے کا کوئی شارٹ کٹ ہے؟ تو کچھ تقریریں کر لو اور کچھ اچھے الفاظ بول دو تو تم کریمہ بن گئی. نہیں, کریمہ ایک جہدکار ہے, اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا, وہ بس وہی ہے. اور میں جو بھی افراد, میں یہ کہتی ہوں کہ کریمہ بلوچ قوم کی تاریخ ہے, اس تاریخ کے ساتھ چھیڑخانی نہ کی جائے.
اگر کریمہ کو اپنانا ہے تو پورا اپناؤ، اس نظریے کو اپناؤ جو کریمہ کا تھا. اگر نہیں اپنانا ہے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہیں اپناؤ. وہ ایک وومن ایکٹیوسٹ نہیں تھی، وہ ایک بلوچ ریولوشنری ایکٹیوسٹ تھی. اس نے اس جگہ کو پایا ہے جس جگہ تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا ہے. اس نے عورت کو بتایا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تم پر اس سماج میں تمہیں وہ مقام ملے تو تمہیں اس سماج کی تعمیر میں اپنا حصہ دینا پڑے گا. اب تم جو ہے نا ننگو ناموس کے نام پر اپنا ایک کمزور خود نہیں بن سکتے، اور اس کمزوری کو اپنے جو مرد حضرات ہیں، جو بھائی ہیں، ان کی بھی کمزوری تم نہیں بن سکتے. نکلو ہر گلی سے، ہر کوچے سے نکلو اور کریمہ کے اس پیغام کو آگے بڑھاؤ. وہ جھنڈا جو اس نے اٹھایا ہے اس جھنڈے کو آگے بڑھاؤ. ہو سکتا ہے کہ ہر دور میں ظالم نے بس ایک ہی ہتھیار اپنایا ہے، وہ خوف کا ہے. آج اس تعداد کو دیکھ کر مجھے خوشی ملی کہ شاید کچھ لوگ اب بھی اس خوف سے جیت کر یہاں آئے ہیں، اور یہ خوف اور جو نڈر ہونے کا وہ ہے وہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہتا ہے. مگر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر خاموشی سے ہی اگر مرنا ہے، موت تو میں کہتی ہوں کہ ایک ایسا پردہ ہے جو بس چاک ہو ہی جاتا ہے، کبھی نہ کبھی ہر کسی کو مرنا ہی پڑتا ہے. تو پھر ایسے مرو کہ تمہیں کوئی تاریخ میں فراموش نہ کر سکے، تمہارا نام اس تعمیر میں آ سکے، بلوچ قوم کی اس تعمیر میں آ سکے جو اس دنیا کی مزاحمتی جدوجہدوں میں سب سے اعلیٰ مقام پائے گا. کیونکہ یہاں پہ ہونے والے جو تحریک ہے اس میں صرف اور صرف بلوچ تنہا کھڑا ہے، اس کو کسی کی مدد نہیں ملی ہے، وہ اکیلا ہی کھڑا ہے. تو آخر میں ایک شعر پڑھوں گی. توپا سرانی گڈگا زندے ایالانا کشے پسندگا داشت کنے پلا چبوتالانیا مرگا منی لوٹے تہر واہا بکش کوشا منی باڑا میرے واہگاں پاہو بدے بیگوائی زہرا بکن رجنا منی گا اے رجی زانتا بکن تیرے نشان منپا مرگا گار نباں میرا کی ہوار نباں دا عاقبت از منی گامان رند.